سا اپنی کامیاب لائف اور اپنی کامیابی کے بارے میں ناظرین کو کچھ بتائیں کہ کیسے سفر اسٹارٹ کیا اور انشورنس سیکٹر میں کیسے آئے جو آپ انٹرنیشنلی اسپیشلی دیکھ رہے ہیں انشورنس کو. پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں. آپ نیا چینل لانچ کرنے جا رہے ہیں کاروبار ٹی وی کے نام سے، اور اللہ آپ کو کامیابی دے اس میں. مگر اس وقت اکانومی کے اوپر ہم لوگوں کو تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ چاہے وہ انشورنس سیکٹر ہو، بینکنگ سیکٹر ہو، یا کوئی بھی اور شعبہ ہو جس کا اکانومی، پاکستان کی اکانومی سے، پاکستان کی اقتصادیات سے جس کا تعلق ہے، اس پہ میرے خیال میں تذکرہ جو ہے وہ اہم ہے. کیوں کہ دنیا جو ہے اس وقت ایک دو راہ پہ کھڑی ہے، جہاں پہ حالات، اقتصادی حالات میں ایک خاصی و واضح تبدیلی درپیش ہے. اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، وہ ضروری ہے کہ اس صورتحال سے جو پاکستان کے اندر اقتصادی پالیسی کو جو تشکیل دے رہے ہیں، اور جو اس کے اوپر ہم لوگوں کی پوزیشننگ ہے، گلوبل پوزیشننگ ہے، اس پہ نظر ثانی کرنا ضروری ہے. حال ہی میں نے اس مضمون اور اس خدشے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک کتاب لکھی، اس کا نام کرنٹ کرونیکلز ہے، اور حکومت کو مشورہ دینے کے ناطے سے سوشیو اکنامک ڈیسٹینیشن آف پاکستان کے نام سے ایک کتابچہ بھی چھاپا ہے. اور یہ سب لکھائی اور چھپائی اس لیے ہو رہی ہے کہ جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں، جن کا تعلق سرمایہ کاری سے ہے، صنعت کاری سے ہے، اقتصادیات سے ہے، ان کے لیے اس وقت اجاگر رہنا ہونا بہت ضروری ہے، اہم ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت صورتحال وہ یہ ہے کہ ایک بائی پولر ورلڈ آرڈر کے مابین جنگ ہے. گویا امریکہ چائنا کے درمیان ایک اقتصادی جنگ ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ بقایا دنیا کو متاثر کر رہی ہے. بالخصوص جو دنیا کی آبادی ہے 7.6 بلین، 7.6 ارب لوگوں پہ مشتمل، ان کا حال بہت برا ہے. اور ان کا حال برا اس لیے ہے کہ جب یہ صورتحال ابھر کے آتی ہے، جیسے کہ کولڈ وار کے زمانے میں تھی، جب سوویت یونین اور امریکہ کے مابین ایک رسہ کشی چل رہی تھی، تو جو دیگر اور ممالک ہیں، نیشن اسٹیٹس ہیں، وہ بہت متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں فریق چاہتے ہیں کہ ان کا اثر، اقتصادی اثر دنیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہو. یہ اثر، جس کو ہم اثر کہتے ہیں، وہ اثر صرف نہیں ہے، وہ ایک لوٹ مار کا نظام ہے. ہر فریق چاہتا ہے کہ اس کے حصے میں زیادہ سے زیادہ قدرتی وسائل اور ان کے پاس آئیں، اور جتنا ممکن ہو مفت آئیں. یعنی چھپے ہوئے کاغذ کی بنیاد کے اوپر، جسے آپ ڈالر کہہ لیجئے یا یورو کہہ لیجئے یا کوئی اور کرنسی کہہ لیجئے، پاؤنڈ اسٹرلنگ کہہ لیجئے، یہ ایک سیاسی جرم ہے جو کہ اقتصادیات کے لبادے میں
دنیا کے اوپر طاری ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو مینیجرز ہیں، اقتصادی پلانرز ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ بائی پولر ورلڈ آرڈر سے نکل کے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کو فروغ دیں۔ اس کے لیے سب سے بڑا انعام اور قوت آپ کے پاس پاکستان میں موجود ہے، آپ کے نظریے کی شکل میں۔ آپ کا جو نظریہ ہے وہ اسلام ہے، لہذا کامن ویلتھ آف مسلم کنٹریز ایک اکنامک یونین کی شکل میں ابھر کے آنا بہت ضروری ہے، اور اس وقت جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، چاہے وہ 53 ہوں، 57 ہوں، صرف پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ایسی جگہ اور ان وسائل اور ان قوتوں کے ساتھ وجود میں ہے جو اس کی پہل کر سکتا ہے۔ جو پہل کرنی چاہیے اس وقت وہ شروع ہوتی ہے اندرون سے۔ اندر سے شروع کرنے کے لیے پاکستان کو اپنے اقتصادی فرنٹیئرز، اپنے اقتصادی بارڈرز کو مسلم ممالک کے لیے بالکل ہی ڈیوٹی فری کھول دینا ضروری ہے، اور پاپولیشن مینجمنٹ کے ناطے سے ان کو 100% اربنائزیشن پہ جانا ضروری ہے، کیونکہ وہ ان کے قرضوں کو فارغ کر سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ان کو اپنا میڈیم آف ایکسچینج، گویا کہ پیسہ، اس کو ری ویلیو کرنا ضروری ہے، اور اس کو ایک ٹینجبل کے ساتھ لنک کر دینا ضروری ہے۔ اور اس مد میں ہم لوگوں کے جو ریزروز ہیں وہ قطعی طور پہ US ڈالر میں یا کسی اور دیگر کرنسی میں نہیں رکھے جانا چاہیے۔ روپے کو اگر آپ سونے سے لنک کریں گے اور 1 پیسے کو 1 ملی گرام سونے کے برابر ری ویلیو کر دیں گے، تو آپ کا جو یہاں پہ نظام ہے وہ قطعی طور کے اوپر ریجوینیٹ ہو جائے گا، اس میں ایک نئی قوت آ جائے گی۔ آخری نقطہ جو میں کہوں گا اکانومی کے پوزیشننگ کے ناطے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کو قانونی طور کے اوپر ان کی جگہ دکھانا ضروری ہے۔ 2.6 ملین بیوروکریٹس کے اوپر مشتمل یہ ملک ہے، جس میں جوڈیشل بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی ہے، اور پارلیمنٹیرینز ہیں۔ یہ 82% آپ کے بجٹ کو کھا رہے ہیں۔ 18% آپ کا جو بجٹ ہے وہ اویلیبل ہے 221 ملین لوگوں کے لیے، اور یہ ناجائز ہے، یہ دیوانگی ہے، پاگل پن ہے۔ یہ نوکر ہیں، ان کو اقتصادی پلان ہم لوگوں کو دینا چاہیے جو کہ سرمایہ کار ہیں، اور ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ یہ خوفزدہ ہیں اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنے مراد کے لیے، کہ اگر ہم ڈالر کی پرستش نہیں کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ان کا خیال ہے، وہ خیال خام ہے، اور جو کہ 1947 سے چلا آ رہا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ نیا چینل، کاروباری چینل جو آپ بنا رہے ہیں، جو آپ لے کے آ رہے ہیں، یہ عکاسی کرے حقائق کی اور تکالیف کی، جس سے اسلامی خطہ
جو ہے وہ متاثر ہے اس وقت. آپ نے سوال کیجیے. جی جی سر، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ٹیکس اہداف برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، رواں سال عوام پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا یا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، کیا پاکستان کے ٹیکس نظام سے آپ مطمئن ہیں؟ قطعی نہیں. یہ ہماری غلامی جو ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی قوم جو اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہوئی اور اس نے اپنے وسائل کے اوپر تکیہ نہیں کیا، وہ غلام ہے. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ ادارے یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے. ان کو بند کر کے ان کو نکال دینا چاہیے. اور جو بھی آتا ہے 70 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی 7 دہائی کے اندر یہاں پہ آتا ہے وہ پہلے دوڑتا ہے کہ قرض مل جائے. یہ قرض کا جو نظام ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ عوام کو قوت دینا چاہتے نہیں. یہ جو چند ٹولی بیٹھی ہے اوپر 200-400 لوگوں کی، یہ قطعی طور کے اوپر اپنے فوائد کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے پاس 221 ملین لوگ گرنی ہیں. آئی ایم ایف کیا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے کہ بھائی وہ یہاں پہ ٹیکس نظام کے اوپر کوئی بھی کمنٹ دے سکے؟ اور آپ ان کے پاس بھیک مانگنے جاتے کیوں ہیں؟ آپ بھیک مانگنے جاتے اس لیے ہیں ان کے پاس کیونکہ آپ کو اپنے فائدے دیکھنے ہیں. یہ 200-400 لوگ اپنے فائدے دیکھ رہے ہیں، عوام کو نہیں دیکھ رہے. یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں صنعت کاری نہیں ہو رہی ہے، اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے. آپ کا جو ایکسپورٹ انڈیکس ہے وہ گر گیا ہے، آپ کا پروڈکشن انڈیکس گرا ہوا ہے، وہ گرتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ اگر خدا نہ کرے آپ نے پیسے بنا لیے، آپ کسی صنعت پہ کامیاب ہو گئے، تو لوٹنے والے یہاں پہ سیاستدان بیٹھے ہیں، سول بیوروکریسی بیٹھی ہے، ملٹری آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں ہے، اور جوڈیشری جو ہے وہ ایک ڈائیکاٹمی کا شکار ہے. ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قوانین اسلامی ہونا چاہیے یا وہ انگریز جو چھوڑ گئے وہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک طوفان بدتمیزی ہے، ایک نظام ہے جو کہ ڈونرز کے ڈکٹیٹس کے اوپر چل رہا ہے. جو قرض دیتے ہیں وہ شرائطیں لگاتے ہیں، اور شرائط کو ماننے کے لیے آپ سیاسی بھاشن تو دیتے ہیں اور بڑی عمدہ تقریریں کرتے ہیں، مگر آپ عملی طور کے اوپر کچھ نہیں کر رہے. اور یہ ایک شرمناک چیز ہے. اور یہ جو لوگ چاہے کسی بھی ادارے سے ہوں، سیاستدان ہو چاہے بیوروکریسی ہو، کسی بھی کماش کی، جو اس ڈونرز کے نظام کو سراہتے ہیں، لے کے چلتے ہیں، پالتے ہیں، اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ان کو نکال دینا بہت ضروری ہے. یہ نوکر ہیں، ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں، اور ان کا الگ ہٹا دینا، ان کو ہٹا دینا، ان کو they should be evicted. That's about it. رکاوٹیں ہیں وہ کون سی ہیں جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے؟ آپ کا سیاسی نظام، کلونیلزم، استعمار، جو اس کا پورا دار و مدار ہے وہ ہے فیوڈلزم کے اوپر. یہ جاگیرداری نظام جو ہے اس کے اوپر اس کا انحصار. جہاں جہاں کلونیلزم آیا وہاں پہ جاگیرداری نظام نے اس کو سراہا اپنے فائدے کے لیے. پاکستان میں جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کا پورا انحصار جو ہے وہ فیوڈلزم کے اوپر ہے. تو آپ کے پاس پولیٹیکل کنسٹیٹیوئنسیز جو ہے وہ کیپٹیو ہے. اور اسی لیے جو اس کتابچے میں مشورہ دیا گیا ہے وہ ہے 100% اربنائزیشن کا، کہ پولیٹیکل ایمانسپیشن یہاں کے اوپر ممکن ہو سکے اس ملک میں. آغا صاحب، یہ جو گزشتہ سال ایکسپورٹ میں برآمدات میں اضافہ ہوا ہے،
کیا یہ ابھی رواں سال میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسی طرح کا ہوگا؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایکسپورٹ کا براہ راست تعلق پروڈکشن سے ہے. جہاں جس اقتصادیاتی ماحول کے اندر پروڈکشن بڑھے گا وہاں ایکسپورٹ بھی بڑھیں گے. فری مارکیٹ اکانومی جو ہے وہاں ایکسپورٹ بڑھتے ہیں. جہاں کے اوپر آپ کی اکانومی ریسٹڈ ہے بیوروکریسی کے ہاتھ میں، وہاں کے اوپر ایکسپورٹس کا بڑھنا ایک ببل کا فیچر ہے. ہو سکتا ہے تھوڑے بہت بڑھ جائیں ایکسپورٹس آپ کے، مگر یہ کوئی بھی کمال آپ کا سیاسی نہ اقتصادی پلاننگ کی وجہ سے ہوگا. یہ حادثاتی وجوہات کی بنا پہ ہوگا. ایکسیڈنٹل گروتھ ہے اور اس کا کوئی بھی تعلق یہاں کی پلاننگ کی وجہ سے نہیں ہے، نہ ہی مزید فریش انویسٹمنٹ کی وجہ سے. آپ کی جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے وہ سب زیر عتاب ہے. جو فیکٹرز آف پروڈکشن جو پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں، مثلا آپ کی نظام ہے پاور کا، بجلی کا، پانی کا، سویریج کا، روڈز کا، کمیونیکیشن کا، اس میں سب پہ بیوروکریسی قابض ہے. ان کو ٹیکسز کی فکر ہے. جو اصل چیز ہے ٹیکسیبل آپ کے نظریے کے ماتحت، یعنی اسلامی نظریے کے ماتحت، وہ ہے زمین. لینڈ ریونیو نہیں ہے. تو کارپوریٹ پاکستان، اسی لیے اربنائزیشن کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ پاکستان ہونا ضروری ہے. آپ کا ایگریکلچرل ٹیکسیبل ہونا چاہیے، ریگولیٹیبل ہونا چاہیے. انڈسٹریز ٹیکسیبل اینڈ ریگولیٹیبل ہونا چاہیے. مائننگ ٹیکسیبل اینڈ ریگولیٹیبل ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیجیے ریکوٹک کا ابھی ایک کیس چل رہا ہے. یہ بیوروکریسی نے اٹھا کے، غیر ملکی کو اٹھا کے آپ نے مائننگ کا کانٹریکٹ دے دیا. کیوں دیا؟ کیس اپنی جگہ ہے. جو لوگ رسپانسبل تھے اس فیصلے کے لیے، ان کو اٹھا کے بند کر دو. They should be debarred from being part of the government. And they should be penalized. یہ ہوا نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ اب 5.6 بلین یا 6 بلین ڈالر آپ کے اوپر کلیم کھڑا ہوا ہے. آپ کے نیشنل ایئر لائن کے ایسٹس سیز ہو گئے باہر. ورجن آئلینڈ میں ایک کیس کر دیا گیا. آپ نے اپنی ریفائنریز یہاں لگانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ آپ نے اپنے سرمایہ کاروں کو مائننگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ آپ نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ تو یہ جو احمق اوپر بیٹھے ہیں، جو کہ اس اقتصادی نظام کو اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ان کا فائدے کیا ہے، یہ ریت، یہ جو سلسلہ ہے، یہ ختم ہونا ضروری ہے اگر اس ملک کو کہیں بھی جانا ہے. جو منصوبہ ہے وہ پروگریس میں ہے، اسی کے تحت ML1 منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں. وہ پاکستانی معیشت کے لیے کیا بہتری لائے گا؟ کیا ترقی ہوگی اس سے؟ دیکھیے اقتصادیات کے اندر جو پہلا قانون ہے، فرسٹ لا آف اکنامکس از دیٹ اٹ از سیکولر. سی پیک کا جو انیشیٹو ہے اس کو ذرا سمجھیے. سی پیک کا انیشیٹو جو ہے وہ ون بیلٹ ون روڈ کے تحت یہ چائنیز پروگرام ہے جس سے چائنیز اقتصادیات کو فائدے ہیں. ان کو ایک راہداری مل رہی ہے وارم واٹرز تک، اور ان کا جو مغربی ویسٹرن پارٹ ہے چائنا کا، وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کی بنا کے اوپر کہ آپ ان کے پاس ایک راہداری مل جاتی ہے ٹو شپنگ پورٹس، ٹو آئل رچ ایریاز اینڈ ٹو افریقہ. اب اس میں پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے، کیا ہے، کیا نہیں ہے؟ عوام اس سے قطعی طور کے اوپر آگاہ نہیں ہے جیسے ہم لوگوں کو ہونا چاہیے. یہ فیصلہ بیوروکریسی نے کیا ہے، سیاستدانوں نے کیا ہے، اور انہوں نے اس کے اندر ترجیحات
کو بنایا ہے. یہ سننے میں آتا ہے کہ بھائی 64 بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری چائنا یہاں کرے گا. بہت اچھی بات ہے. میں ایک ڈیلیگیشن میں بیٹھا گیا بیجنگ. میں ان کے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک پلاننگ کے اندر ہم لوگ یہ ڈیلیگیشن کی شکل میں گئے. وہاں ہم نے بریفنگ ان کی سنی اور ہم نے اپنے بارے میں بتایا. ابھی آلریڈی مائننگ کنسیشنز جو 3 آپ نے دیے ہیں، چائنا نے پیسے اپنے 64 بلین سے زیادہ اس کے فوائد آلریڈی حاصل کر لیے ہیں. سی پیک میں مجھے جو چیز سننے کے لیے میں بےتاب ہوں سرکار سے، اور جو کہ عام ہونا چاہیے، پاکستان کو فائدہ کیا ہے، پاکستان کے عوام کو فائدہ کیا ہے، پاکستان کی اقتصادیات کو فائدہ کیا ہے. اس کے علاوہ سیکیورٹی کے ناطے سے بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ جو بین الاقوامی صورتحال ہے اس میں چائنا کے ساتھ دوستی، چائنا کی مداخلت، چائنا کا اقتصادی انٹرسٹ پاکستان میں اہم ہے. بہت اچھی بات ہے، مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ان کے فوائد کے لیے ہم لوگ اپنے آپ کو قربان کر دیں. ہمارے فوائد سے مطلب ہماری عوام کے فوائد کیا ہیں، یہ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. اور ہمارے لوگ جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو بے گھر ہیں، جو بغیر کپڑوں کے ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں. تو مجھے نہیں معلوم یہ ML1 کا جو آپ انیشیٹو بتا رہے ہیں اس سے کیا فوائد ہوں گے، ٹینجیبل انٹینجیبل یا سیکیورٹی کے ناطے سے. اگر ہوگے تو ہم وہ سب کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک فورینسک رپورٹ بائی اکنامک پلانرز ان پاکستان یہ سامنے ابھر کے آنا چاہیے. دیکھیے، کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا ہے پاکستان میں. کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری. یہ تقریباً 600 ملین روپے روزانہ ٹیکس میں ادا کرتا ہے سرکار. کراچی سے 6000 کروڑ روپیہ جاتا ہے. اور وہاں کا حال اگر آپ دیکھیں تو نہ سویریج ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے قاعدے کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکسیشن کا آپ کا نظام ہے وہ انڈسٹریز کے لیے وہ فرینڈلی نظام نہیں ہے. میں نے اپنے مشورے میں اور اپنی تقریر میں بھی ان لوگوں سے کہا، کاٹی والوں سے، کہ صاحب یہ جو کاٹی ہے یہ ایک کارپوریٹ باڈی ہونا چاہیے جو کہ اپنا نظام خود اپنے ہاتھوں میں لے. سیاست دانوں سے اپنی جان چھڑائیں، یہاں کے لوکل ایڈمنسٹریشن سے اپنی جان چھڑائیں. یہ لوگ نااہل ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ گلوبل کمپٹیشن کے اندر کہیں بھی برابری تو کیا سوچ بھی اپنی پیدا کر سکے. مجھے خوشی ہوئی سیالکوٹ میں بالفرض کہ وہاں کے جو انڈسٹریل زونز ہیں وہ ایک طرح سے خود کفیل ہو رہے ہیں. اور یہاں کے اوپر بھی کراچی میں اگر صورتحال تبدیل ہونی ہے تو خود کفالت ہی واحد راستہ ہے. اسی لیے اربنائزیشن 100%، کہ کراچی بھی کم از کم 18 سے 20 شہروں میں تقسیم ہونا ضروری ہے. اور جو آپ کے انڈسٹریل زونز ہیں یہاں پہ ان کا بھی اسی طرح خود کفیل ہونا اہم ہے، اگرچہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کراچی اپنی جگہ قائم رہے اور ترقی پذیر ہو. یہ مدغہ خیز سوال ہے. میں نے پری بجٹ، پوسٹ بجٹ پتہ نہیں کتنے سیمینارز اور تقاریر کی ہیں اور سیمینارز میں شرکت کی ہے، مگر میں آج بھی اس کو مدغہ خیز اس لیے کہتا ہوں کہ لگتا ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ
ایک رسم ہے جو کہ ہر سرکار پتہ نہیں کسی کے کہنے پہ نبھاتی ہے. کرنٹ بجٹ جو 2019 اور 2020 کا تھا جو شائع ہوا، اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ 7.13 ٹریلین کا بجٹ تھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ڈیفیسٹ بجٹ ہے، اور اس میں بوروئنگ کو حلال قرار دیا گیا ہے. تو اس میں جواز پیدا کیا گیا کہ باہر سے پیسے آپ لیں، اور یہ پیسے جو بھی بتدریج لیتے آ رہے ہیں. 2019 کا بجٹ 2020 کا بجٹ جو آپ دیکھتے ہیں وہی عکاسی کرتا ہے، وہی ثبوت ہے اس بات کا کہ 82% آپ خرچ کر رہے ہیں 2.6 ملین لوگوں کے اوپر، اور 221 ملین لوگوں کے اوپر آپ 18% رکھ رہے ہیں. کہ یہ آپ 18% رکھ رہے ہیں تو اس ملک میں ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگا؟ بجٹ ایک آپ کی غلامی کا ضامن ہے، اور جب تک کہ یہ غلامی کا نظام اور یہ سوچ برقرار رہے گی، اس فضول وقت کے ضیاع کو برقرار رکھنا ہی ایک مدھک خیز چیز ہے. آپ کس بجٹ میں میری تقریر کی بات کر رہے ہیں، مگر وہ ہوگا کوئی؟ فرمائیے. تو حکومت تک جائے، آپ کی آواز وہاں تک پہنچے، کوئی ایسی تجاویز؟ میں نے آپ سے عرض کیا اس انٹرویو کے ابتدا میں کہ یہ ایک کتاب ہے جو کہ 29 فیبرری 2020 کو شائع کی، اور یہ اس کے بعد ہے یہ سوشو اکنامک ڈیسٹینیشن فور پاکستان. یہ حکومت تک جانا چاہیے، اور حکومت میں جو لوگ ابھی تک غلامی کے نظام سے آزاد ہیں وہ شاید اس پہ غور کریں اور پاکستان کے لیے سوچیں، کیونکہ پاکستان جو ہے اگر ہے تو ہم سب ہیں، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. شکریہ.